چلیے ناظرین، اب ہم 10ویں قسط کے پرومو کو بھی ریویو کر لیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا کہ باران باربینا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ جاتا ہے، اور اس کی بدقسمتی دیکھیے، وہ ملتا بھی کس سے ہے؟ شمیم سے ملتا ہے، جو کہ پہلے ہی حاجی صاحب اور باربینا کی جانی دشمن ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کیا تم باربینا کو جانتے ہو؟ تو وہ کھٹک جاتا ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ وہ قیوم سے ملتا ہے، اور قیوم بھی اس کو یہی بتاتا ہے کہ پاجی اس کو لے کے افغانستان چلے گئے ہیں، ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں، بلکہ اگر تمہیں پتہ لگتا ہے تو ہمیں ضرور بتانا۔ جس نے تجھے بلایا تھا نا، وہ خود افغانستان چلا گیا ہے۔ تو باران دکھاتے ہیں کہ پھر واپس اپنے شہر مردان آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غفار کو اپنی بیوی کا وجود برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو خوب باتیں سناتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم جیسی عورت جو ماں نہیں بن سکتی وہ کسی کام کی نہیں ہے، ان کو تو جل ہی جانا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو خود ہی دن رات جل رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس کے لیے مجھے تمہیں جلانا پڑے گا۔ پھر ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سین میں وہ اس کے اوپر پیٹرول چھڑک رہا ہوتا ہے اور وہ بیچاری چیختی چلاتی رو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باران کا دوست اس کو تسلیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ سمجھو وہ تمہارے لیے مر گئی اور تم اس کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے اس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اس بغیر زندہ رہنا ناممکن۔ تو ناظرین ڈرامے کے شروع میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باربینا بیوہ ہے، لیکن اب باران بھی آ گیا ہے، اور اگر اس کا باران کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا تو کیا یہ نکاح پہ نکاح جائز ہے؟ اور اب جب کہ اس نے حاجی صاحب کے ساتھ کورٹ میرج کر لی ہے تو باران کے واپس آنے کے بعد کیا اس کی یہ شادی قائم رہے گی؟ اور کیا وہ باران کا ساتھ دے گی یا حاجی صاحب کو چھوڑ کے چلی جائے گی، یا حاجی صاحب کے پاس رہے گی اور باران کو بھول جائے گی؟ تو ناظرین آنے والی قسطیں اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ چلیں ناظرین، مجھے یقین ہے آپ کو میرا یہ ریویو بہت پسند آیا ہوگا۔ چلیے اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔